بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، غزوہ بدر کا واقعہ آخر میں ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام مدینہ منورہ سے جب نکلے تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ لڑنے کے واسطے لشکر بھی آئے گی، ان سے لڑنا پڑے گا۔ صرف اس نیت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ سے نکلے تھے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مکہ پہنچنے والی ہے، اس پر حملہ کریں گے اور ان کے سامانوں کو قبضہ کریں گے تاکہ وہ بے سامان ہو جائے اور ہمارے خلاف کوئی جنگ کی تیاری نہ کرے۔ بس یہی مقصود تھا، کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ یہ جو ہے اکثر علماء کرام فرماتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے یہ ہے نہیں، صحابہ کرام جب نکلے تھے ان کو پتہ تھا، ان کو معلوم تھا کہ انہوں مشرکین مکہ سے بھی لڑنا ہے، تو لڑنے کے واسطے نکلے تھے۔ تو اصل میں مولانا یہ بات کیوں بتائے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عیسائیوں کے ایک جماعت، عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ قافلے کا لوٹنا انتہائی معیوب بات ہے۔ کوئی عیسائی لوگ بولتے ہیں کیونکہ ہمارے دین کا مطالعہ غیرہ بھی کرتے ہیں، ہمارے دین میں کیا کیا چلا، کیسے کیسے لڑی چلے، کیا کیا ہوا، یہ ہم سے بھی زیادہ عیسائی جانتے ہیں، غیرہ جانتے ہیں۔ کئی کو انہوں معلوم کر کو ہمیں کیسا گرانا، ہمیں کیسا سوالہ کرنا، ہمیں کیسا کمزور کرنا، یہ سب بھی جو ہے انہوں مطالعہ کرتے ہیں۔ اب مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، کئی پڑھتے ہیں عمل کرنے کے واسطے، سیکھنے کے واسطے، دوسروں کو بتانے واسطے پڑھتے ہیں۔ ویسا چوں غیروں کے بڑے بڑے کالجز ہیں، اس کے اندر بخاری شریف پڑھاتے، مسلم شریف پڑھاتے، قرآن کی تفسیر بھی ہوتی، کئی ہوتی معلوم، قرآن حدیث میں کیا تو دوسرے قسم کی بات ہے تو وہ پکڑ کے اس کے حساب سے مسلمان کو ستائیں گے، مسلمان کو ٹارگٹ بنائیں گے، مسلمان کے اندر کامیابی ڈھونڈیں گے، خامیاں ڈھونڈیں گے، عیبوں کو ڈھونڈیں گے، کو ان کا وہ ارادے سے پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو عیسائی لوگ کیا بولتے ہیں، دیکھو صحابہ اور رسول اللہ کس کے واسطے نکلے، لوٹنے کے واسطے نکلے، یہ کیا، ویسے انہوں اشکال کرے۔ تو اس کے جواب میں مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعویل کی، یہ جو ہے ایک ترتیب قائم کی کہ لوٹنے کے واسطے نہیں نکلے بلکہ جنگ کے واسطے نکلے گا، کہ ان کو جواب دینے واسطے ایسا بولے تھے، ان عیسائیوں کو جواب دینے واسطے ایسا بولے تھے۔ اسی کو فرما رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ مولانا شبلی مرحوم نے ارنڈر کی رہنمائی کے لیے یا اس کی تخلیق میں اس واقعے کے تمام نقشے کو جمہور کے خلاف اس لیے پلٹنے کی سعی فرمائی کہ وہ وقت کے عیسائی مستشرقین کے اس اعتراض سے مرغوب ہو گئے کہ عیسائی لوگ اعتراض کرے، یہ سوال کرے، قافلے کا لوٹنا انتہائی معیوب بات ہے، لہذا جو شخص نبوت کا مدعی ہو وہ کیسے ایسا فعل کر سکتا ہے۔ کو بولتے ہیں یعنی جو نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، ایک نبی ہونے کی وجہ سے قافلے کیسے لوٹے گا، انہوں اشکال کرے تو، انہوں اعتراض کرے تو مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں، لوٹنے کے واسطے نہیں بلکہ جنگ کے واسطے نکلے گا، کو قرآن حدیث کی روشنی میں ایک ترتیب قائم کرے۔ حالانکہ یہ بات مرعوب ہونے کی نہیں تھی، حالانکہ یہ بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ضرورت تھی، اصل میں ضرورت ہے کہ اس امر کی ان کی تاریخی اسباب و وسائل کو روشنی میں لایا جائے، جن کے پیش نظر مشرکین مکہ کے کاروان تجارت کو روکنا اور ان پر قابض ہونا لوٹ کھوس نہیں بلکہ جنگی نقطہ نظر اور مسلمانوں کی جماعتی بقا و حفاظت کے اعتبار سے ازبز ضروری تھا۔ کیا بولتے گا تو
لوٹنا کیا بھی عیب نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میں ایسا تھا حالت، اگر صحابہ کرام اس قافلے پر حملہ نہیں کرتے تو وہ قافلہ اگر مکہ پہنچ جاتی، مکے والے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کرتے اور اس وقت میں مسلمان ہارنے کا ڈر تھا، تو اس کے واسطے جو ہے اس قافلے پر حملہ کر کے اور اس سامان جنگ کو قبضہ کریں گے تو کافرہ بے ہمت ہو جائیں گے، ان کے پاس سامان نہیں ہوگا اور دوبارہ ہم لڑنے کے واسطے اچھا بن سکتے، کہو وہ ارادے سے نکلے تھے تو یہ بھی ایک قسم کی جنگ ہی ہے، کہو ان کو سمجھانا تھا، کن کو؟ عیسائیوں کو۔ سنو، حالانکہ یہ بات مرعوب ہونے کی نہیں تھی، بلکہ ضرورت تھی اس امر کی ان تاریخی اسباب و وسائل کو روشنی میں لایا جائے۔ کئی کو ایسا کرے جن کی پیش نظر مشرکین مکہ کے کاروان تجارت کو روکنا اور اس پر قابض ہونا لوٹ کھسوٹ نہیں، وہ لوٹنا نہیں تھا، بلکہ جنگی نقطہ نظر اور مسلمانوں کی جماعتی بقا و حفاظت کے اعتبار سے ازب ضروری تھا۔ اگر اس قافلے پر حملہ نہیں کرتے تو وہ کیا کرتے تھا؟ مکے جا کو پورا جنگ کی تیاری کر کے مدینے پر جنگ کرتے تھا۔ تو یہ بھی ایک جنگ کا ایک نقطہ ہے، نظر ہے، اور اسے مسلمانوں کی حفاظت ہے، اسے مسلمانوں کی حفاظت ہے۔ اب کیا حالت پیش آیا؟ صورتحال یہ تھی کہ مکے کے قیام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سال مسلسل مشرکین مکہ نے جو مظالم کیے، ان پر صبر و ضبط کے بعد جب مدینہ کو ہجرت کر کے تب بھی ان مشرکین نے مسلمانوں کے چین سے نہ بیٹھنے دیا اور جنگ و جدل اور سازشی مکر و فریب میں لگے ہوئے۔ 13 سال تو ستائے، نبی کو ستائے، صحابہ کو ستائے۔ اب 13 سال کے بعد جب ہجرت کرے مدینہ منورہ تو مدینہ آنے کے بعد بھی یہ مشرکین ستانا چھوڑے نہیں، ظلم کرنا چھوڑے نہیں، ہلکا پھلکا لڑائی ہوتی رہی۔ چنانچہ ابو داؤد میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے تھے، بدر کے واقعے سے بہت پہلے کفار قریش نے عبداللہ ابن ابی اور ان کے بت پرست ساتھیوں کو جو اوس اور خزرج میں باقی رہ گئے تھے یہ لکھا کہ تم نے ہمارے صاحب کو پناہ دی، اور ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو تم ان سے لڑو یا ان کو نکال دو، ورنہ ہم تم سب پر چڑھ آئیں گے اور تمہارے جانوں کو قتل کریں گے، تمہارے جوانوں کو قتل کریں گے اور تمہاری عورتوں کو باندی بنا لیں گے۔ کو مشرکین مکہ مدینے کے 2 قبیلے والے ہیں، اوس اور خزرج، ان کو خط لکھے تمہیں ہمارے آدمیوں کو مدینے میں نکال لیتے کیا ہو، تمہیں یا تو ان کو قتل کرو یعنی صحابہ کو، یا تو ان کو اپنے شہر سے نکال دو، اپنے گاؤں سے نکال دو۔ اگر تم لوگ ان کو رکھ لیے، ان کی سپورٹنگ کرتے ہیں، ہمیں تم سے جنگ کریں گے اور تمہارے نوجوانوں کو قتل کریں گے، تمہارے عورتوں کو باندی بنا دیں گے۔ لوگ ڈرائے تھے، 13 سال مسلسل تکلیفہ دیے، اب مدینہ آنے کے بعد بھی جو ہے نہیں چھوڑے۔ پھر معاملہ دھمکیوں تک نہیں رہا، یہ دھمکی ہوا نا، نہیں رہا، بلکہ کاروان تجارت کی آمد و رفت کے پردے میں منافقین اور یہود مدینے سے مسلمانوں کے استحصال کے لیے مختلف تدابیر پر خط و خطابت کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اب کاروان تجارت کا مقصد محض تجارتی کاروبار تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ نفع کے حصول کو مسلمانوں کے مقابلے کی تیاریوں پر صرف کرنا نصب العین بنا لیا گیا۔ یعنی پہلے مکے والے صرف اپنا پیٹ کے واسطے کاروبار کرتے تھے، اب جب مسلمان مدینہ منورہ آئے، اب جو تجارتی قافلہ جاتی تھی وہ اس واسطے جاتی تھی کہ زیادہ مال کما کو مسلمانوں پر جنگ کریں گے، وہ ارادے سے جو ہے وہ لوگ کاروبار کرتے تھا۔ کون؟ مشرکین مکہ۔ ایسی حالت میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بولو، اب اس وقت میں کیا کرنا مسلمانوں کو؟ ایک تو ستا رہے ہیں، خطہ لکھ رہے ہیں، مدینہ والوں کو ڈرا رہے ہیں اور یہودیوں کو اپنا پارٹی بنا رہے ہیں،
تم ذرا ہمارے ساتھ دو، مسلمان کو ختم کریں گے۔ ایک طرف وہ پلان کر رہے ہیں، وہ دھمکی دے رہے ہیں، دوسرا کہ جب کاروبار کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، نیت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ مال کما کو جن کے سامان خریدیں گے اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو ہرا دیں گے، اسلام کو ختم کریں گے، مسلمانوں کو مٹا دیں گے، وہ نیت تھی۔ ایسی حالت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دشمن کو اپنے خلاف اور اپنے استحصال کے لیے سازش کرنے، مقابلے کی تیاریوں مشغول رہنے، کاروبار تجارت کے ذریعہ مدینے میں مقیم دشمنوں کے ساتھ مشرکین مکہ کو معاندانہ خط و کتابت جاری رکھنے اور خود کاروانی تجارت کے ذریعے اپنے استحصال کے لیے سرمایہ فراہم کرنے دینے کے لیے آزاد چھوڑ دینا، اس طرح ہمیشہ کے لیے اپنا خاتمہ کروا لینا، یا ان تمام ذرائع کو سدباب کر کے فتنے کا سر کچل دینے کی کوشش کرنا۔ یا تو دو صورتیں ہیں، انہوں جو کرتے ہیں چھوڑ دو۔ مکے والے کیا کرتے ہیں؟ سازش کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، اور دھندا جو کرتے ہیں وہ کہ لڑنے کے واسطے کرتے ہیں۔ ایک صورت کیا ہوتا؟ چھوڑ ڈالنا۔ چھوڑتے کیا ہوتا؟ انہوں حملہ کرتے، انہوں مسلمانوں کو مار دیتے۔ دوسرا کیا کہ یہ کاروبار سے جو ہمارے خلاف یہ لڑیں گے، لہذا اس کاروبار پر ہی حملہ کریں گے تاکہ ان کو لڑنے کا موقع نہ ملے۔ دو راستے ہیں، یا تو ان کی حالت پر چھوڑ دے، مسلمان اپنا کام کرتے رہے، اگر ایسا کریں گے تو ہلکا ہلکا ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، ان کی سامان زیادہ ہو جائے گی اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے، مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ جس کام میں مشغول ہے، وہ جس کی وجہ سے لڑنے کے واسطے تیار ہوتے ہیں، اسی کام کو ختم کریں گے، یعنی کاروبار دھندے کو۔ لہذا مسلمانوں نے وہی کیا جو عقل، تدبیر، سیاست، اخلاق، مدن کے نزدیک نہ صرف جائز بلکہ واجب اور ضروری تھا۔ لہذا صحابہ نے اور حضور نے وہی کام کیا جو کرنا چاہیے تھا، یعنی وہ تجارتی قافلے کے ذریعے سے وہ لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے واسطے تیاری کر رہے ہیں، لہذا وہ تجارتی قافلے پر ہی حملہ کریں گے، اس تجارتی کو سامان کو اپنے قبضے میں کریں گے، پھر وہ لوگ ہمارے خلاف لڑنے کے واسطے کوئی سامان نہیں ہوتا۔ ایک سیاست تھی، وہ امور تھے جن کی جانب ارباب سیر و تاریخ نے بھی توجہ دلائی۔ چنانچہ سب سے پہلے سریت الحمزہ کے متعلق جو کہ مشرکین کاروان تجارت کے روکنے کے نکلا تھا، زرقانی رحمۃ اللہ علیہ شرح محب میں تحریر فرماتے ہیں، پس وہ نکلے قریش کے کاروان تجارت کے در پہ تھے جو شام سے مکہ جا رہا تھا، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ جس مقصد کے لیے یہ کاروان تجارت آ جا رہے ہیں ان پر غلبہ کر کے اس مقصد کو پورا نہ ہونے دے۔ یعنی ان کا مقصد کیا تھا؟ کاروبار کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ اب یہ نکلے تھے کہیں کو اس کاروبار کی چیزوں پر قبضہ کریں گے، وہ لڑنے کے واسطے تیار نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں دوسروں کی باتوں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا جو شریعت ہے یہ کامل شریعت ہے، یہ مکمل شریعت ہے، اس میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا، اس میں کوئی عیب نہیں لگا سکتا ہے۔ اور صحابہ کرام سب کے سب اللہ کے ذات پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ جس انسان کی امید اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، جس انسان کا امید اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، کبھی ہار نہیں سکتا ہے۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ سب کا یقین اللہ کی ذات پر تھا، اللہ کرنے والے ہیں، اللہ جتانے والے ہیں، اللہ سے ہوتا، اللہ پوچھے کیونکہ وہ ارادے سے آگے بڑھے تو اللہ پاک ان کی نصرت فرمائی، ان کی مدد فرمائی۔ سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ہم عیسائیوں کی باتوں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت میں وہ کرنا ضروری تھا، یعنی قافلہ پر حملہ کرنا ضروری تھا، اس واسطے سے حملہ کرے تو یہ جو ہے لوٹ مار نہیں تھا، یہ کبھی لوٹ مار نہیں تھا، چوری نہیں تھی، بلکہ اس وقت میں وہ کرنا ضروری تھا، تو لہذا وہ کرے، اگر حالت ویسا ہے تو ویسا کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب آگے انشاءاللہ کہ اس کے بعد اور ایک لڑائی چلا، غزوہ احد،
کیا نام ہے؟ غزوہ احد. غزوہ بدر ہوا کہ 2 ہجری میں ہوا. مدینہ آنے کے دوسرے سال میں رمضان کے مہینے میں ہوا. غزوہ بدر کب چلا؟ دوسرے سال میں رمضان کے مہینہ، تاریخ بھی 17 ہے. 17 تاریخ کو یہ لڑائی چلا، رمضان کے مہینے میں ہوا غزوہ بدر. اس میں 14 صحابہ کرام اللہ کے پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے. لیکن مشرکین بھی 70 لوگ مارے گئے اور 70 قید ہوئے. پھر یہ دوسرا سال نا، پھر اگلے سال شوال کے مہینے میں، اگلے سال شوال کے مہینے میں اور ایک لڑائی چلا جس کا نام احد ہے. اس کا نام کیا ہے؟ احد ہے. وہ لڑائی کیسا شروع ہوا، اس میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے غیرہ ہے، کیا کیا حالت پیش آئے، انشاءاللہ سبا کی تعلیمات آتی رہے گی. اللہ تعالیٰ اس دعا اللہ پاک ہم سب کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.